بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کے ساتھ جماعت ہفتوں میں خوش آمدید۔ صفحہ نمبر 22 نکالیں۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں ان کا تعارف بتاؤں گی۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق بہت بڑے ادیب، مترجم اور مشہور محقق تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ایک علمی شعبہ جس کا نام انجمن اردو تھا، اس کے چوتھے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ آپ کی لگن کی وجہ سے انجمن بہت جلد ایک فعال تعلیمی ادارہ بن گیا۔ لوگ آپ کی عزت آپ کے کام کی وجہ سے کرتے تھے۔ آپ کے خدمات کے اعتراف میں آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم میرٹھ سے حاصل کی، علی گڑھ سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان بننے کے بعد ہندو مسلم فسادات بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے انجمن کو بہت نقصان پہنچا۔ کراچی میں آپ نے انجمن کی دفتر کا قائم کیا اور کام شروع کر دیا۔ انجمن کی عمارت میں اردو کالج قائم کیا، جسے یونیورسٹی کا درجہ دلوانے کی آپ کی خواہش آب زندگی میں تو پوری نہ ہو سکی، لیکن بعد میں اسے وفاقی اردو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ زکوٰۃ الشورى، ذکر میر، قواعد اردو، قدیم اردو، چند ہم عصر کے علاوہ بہت سی اردو کی کتابیں لکھی آپ نے۔ آپ 16 اگست کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے عبدالحق کیمپس کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ تھا ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف۔ اب ہم اس کے الفاظ کے معنی دیکھیں گے تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ محقق، تحقیق کرنے والا۔ صدر محتمم یعنی پرنسپل، سربراہ یا ادارہ۔ شعبہ دارالترجمہ، ترجمہ کرنے کا شعبہ۔ بےدم ہونا، مر جانا۔ تدریس، پڑھانا۔ سنگین، سخت۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 24 نکالیے۔ دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، مولوی عبدالحق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، بابائے اردو مولوی عبدالحق بہت بڑے ادیب، مترجم اور مشہور محقق تھے۔ آپ 20 اپریل 1870 میں ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، سر سید احمد خان کی شخصیت کا مولوی عبدالحق پر کیا اثر ہوا؟ جواب، سر سید احمد خان کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا مولانا کے مزاج پر گہرا اثر پڑا۔ 1895 یعنی 1895 میں حیدرآباد کے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کی۔ اس کے بعد صدر محتمم تعلیمات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، اردو زبان کی ترقی کے لیے مولوی عبدالحق کی خدمات بیان کریں۔ جواب، جنوری 1902 میں آل انڈیا محمڈن ایجوکیشن کانفرنس علی گڑھ کے تحت ایک علمی شعبہ قائم کیا گیا، جس کا نام انجمن ترقی اردو تھا۔ مولانا شبلی نعمانی اس کے پہلے سیکرٹری تھے، جبکہ مولوی عبدالحق 1913 میں اس کے چوتھے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ انہوں نے بہت جلد انجمن ترقی اردو کو ایک فعال ترین علمی ادارہ بنا دیا۔ حیدرآباد دکن کی عثمانیہ یونیورسٹی انجمن ہی کی کوششوں سے قائم ہوئی۔ اس ادارے کے شعبہ دارالترجمہ نے لاکھ سے زائد جدید علمی، فنی اور سائنسی اصطلاحات کا اردو ترجمہ کیا
1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے انہیں بابائے اردو کا خطاب دیا، جس کے بعد یہ خطاب اتنا مقبول ہوا کہ ان کے نام کا جز بن گیا۔ سوال نمبر 4، مولوی عبدالحق نے انجمن کا دفتر حیدرآباد سے دلی منتقل کیوں کیا؟ جواب، مولوی عبدالحق اورنگ آباد کو چھوڑ کر دلی چلے گئے اور ساتھ ہی انجمن کا دفتر حیدرآباد سے دلی منتقل کر دیا، کیونکہ دلی ملک کا صدر مقام تھا۔ ملک کے بارے میں سارے فیصلے یہی ہوتے تھے۔ ان دنوں میں تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ مولوی صاحب اس تحریک میں اردو زبان کی حفاظت کے حوالے سے شامل رہے۔ سوال نمبر 5، بابائے اردو کی کون سی حسرت ان کے مرنے کے بعد پوری ہوئی؟ جواب، مولوی عبدالحق نے انجمن کے دفتر کی عمارت میں اردو کالج کی بنیاد رکھی۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ طلباء تمام مضامین کے پرچے بھی اردو زبان میں حل کرتے تھے۔ جب اس کالج کے نتائج سامنے آئے تو سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر اردو کو ذریعہ تعلیم بنا دیا جائے تو اس طرح بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کے دل میں اس کالج کو اردو یونیورسٹی بنانے کی حسرت جاگی۔ یہ حسرت ان کی زندگی میں تو پوری نہ ہوئی، مگر بعد میں اس کالج کو وفاقی اردو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کا ایک کیمپس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، حکومت پاکستان نے مولوی عبدالحق کی خدمات کو کس طرح سراہا؟ جواب، آپ کی خدمت کے اعتراف میں 23 مارچ 1959 یعنی 1959 کو حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ اس کے بعد اسی میں نیچے دیکھیے، سنیے اور بولیے، یعنی اقتباس سے مرادی کہ اس پیراگراف کو پڑھ کر نیچے سوالوں کے جواب دیں۔ میں سوال پڑھ رہی ہوں، اس کے جواب آپ نے پیراگراف سے دیکھ کر اپنی کلاس پر کاپی پر کرنے ہیں۔ یہ کام بھی اور اوپر کے مشقی سوالات جو 5 کیے تھے ابھی ہم نے 6، یہ بھی آپ نے اپنی کلاس پر کاپی پر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، نام دیو مالی اپنے پودوں اور پیڑوں کی دیکھ بھال کس طرح کرتے تھے؟ سوال نمبر 2، قحط کے دوران میں نام دیو مالی نے پودوں کو کس طرح ہرا بھرا رکھا؟ سوال نمبر 3، نام دیو نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ اب آ جائیے صفحہ نمبر 25۔ صفحہ نمبر 25 پر دیکھیے، اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ۔ آج ہم اسم علم کی اقسام پڑھیں گے۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، عرف، تخلص، کنیت۔ اب ہم اس کے بارے کی ان سب کی تعریف پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے خطاب۔ وہ نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، سر، نشان حیدر وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 ہے لقب۔ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، مثلا گنج شکر، حکیم الامت، سیف اللہ، کلیم اللہ، قائد اعظم اور مادر ملت وغیرہ وغیرہ۔ عرف، وہ نام جو والدین بچپن میں پیار سے پکارتے ہیں یا لوگ کسی وجہ سے اصل نام کو بگاڑ کر مشہور کرتے ہیں، مثلا جیسے پپو، گڈو، شیدا، جاوید وغیرہ وغیرہ۔ تخلص، وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، مثلا اسد اللہ خان غالب، غالب جو ہے وہ تخلص ہو گیا۔ محمد حسین آزاد، آزاد تخلص ہو گیا۔ الطاف حسین حالی، حالی تخلص ہو گیا۔ ان میں غالب، آزاد اور حالی تخلص ہے۔ کنیت، وہ نام جو ماں باپ، بیٹے بیٹی یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، مثلا جیسے ابن مریم، ابو عبداللہ، ام سلمہ،
بنتے ہوا وغیرہ۔ اب نیچے آپ کے کالم بنے ہوئے ہیں، کالم الف اور کالم بے۔ کالم الف میں کچھ نام ہیں اور کالم بے میں خطاب، لقب، کنیت، عرف اور تخلص ہیں۔ آپ کو ان سے یہ ملانا ہے کہ اس میں سے کون کون سے خطاب ہیں، کون سا لقب ہے، کون سی کنیت ہے، کون سا عرف ہے اور کون سا تخلص ہے۔ یہ والا کام آپ نے کتاب بھر ہی کرنا ہے۔ ذوق تخلص ہے، سر خطاب، شاعر مشرق لقب ہے، ابن مریم کنیت ہے، اچھو عرف ہے۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 26، سوچئے اور لکھیے۔ درجل فقرات میں سے 10 درست اور غلط کی نشاندہی کریں اور غلط فقرات کو درست کر کے لکھیں۔ یعنی صحیح اور غلط کی نشاندہی بھی کرنا ہے اور جو درست ہے اس کو لکھنا بھی ہے۔ پہلا ہے مولوی عبدالحق کراچی میں پیدا ہوئے، یہ غلط ہے۔ اس کا صحیح آنسر لکھنا ہے مولوی عبدالحق ہندوستان کے ضلع میرٹھ کے علاقے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے دیا، یہ صحیح ہے، اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اردو کی خدمت کے لیے تمام زندگی وقف کر دی تھی، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 3، مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے پہلے سیکرٹری منتخب ہوئے، یہ غلط ہے۔ درست جواب اس کا کیا ہوگا؟ مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے چوتھے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ حکومت پاکستان نے مولوی عبدالحق کی خدمات کے سلسلے میں نشان حیدر پیش کیا، غلط ہے۔ درست کیا ہوگا؟ حکومت پاکستان نے مولوی عبدالحق کی خدمات کے سلسلے میں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی پیش کیا۔ یہ والا کام بھی آپ نے اپنی کلاس ورک کاپی پر کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے سوال نمبر 5، سبق کی روشنی میں دی گئی خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1، بابائے اردو مولوی عبدالحق بہت بڑے ادیب، مترجم اور مشہور محقق تھے۔ مولوی عبدالحق نے 1895 یعنی 1895 میں حیدرآباد میں ایک اسکول میں ملازمت کی۔ نمبر 3، مولانا شبلی نعمانی انجمن ترقی اردو کے پہلے سیکرٹری تھے۔ مولوی صاحب کو آخری عمر میں خرابی ہاضمہ کی شکایت تھی، مگر جب بھی تھوڑے ہوش میں آتے تو انجمن اور اردو کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے تھے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، غور کیجیے۔ درج ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جواب اپنی کاپی پر لکھیں۔ یعنی جو نیچے سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب اس پیراگراف سے ڈھونڈ کر اپنی کلاس ورک کاپی پر کریں۔ پہلا سوال ہے مولوی عبدالحق کی سفر کے دوران میں کیا مصروفیات ہوتی تھی؟ نمبر 2، مولوی عبدالحق کی صحت کا کیا راز تھا؟ سوال نمبر 3، مولوی عبدالحق کا حلیہ بیان کریں۔ اس کا تمام تینوں کے آنسر آپ نے اس پیراگراف کی مدد سے کاپی پر لکھنے ہیں اور یہ تمام کام کاپی پر کر کے مجھے بھیج دیجیے۔